الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ رحمان جو مدنی سورج ہے اور اس کا جو پہلا لفظ ہے الرحمن، اس کی تفسیر جو ہے گزشتہ اس سے پہلے والی سنیچر کو بھی کی گئی تھی. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی نہایت رحم کرنے والا. اور چونکہ الرحمن یہ عام ہے، رحمان الدنیا، دنیا میں رحم کرنے والا، اور الرحیم فی الآخرہ، آخرت میں رحم کرنے والا، دونوں صفت مبالغہ کے ہیں. بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور اللہ کی رحمت کے چند نمونے قرآن حدیث سے وہ بھی میں نے بتائے تھے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرے، عذاب میں مبتلا کرے، اپنی ناراضگی ان پر ظاہر کرے. اس لیے اپنا مقرب بنانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے، بندوں کو اپنا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نائبین انبیاء کو بھیجا. اور پھر ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ بھئی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک کو نگران بنایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارے ماتحت میں جو بھی ہوں گے اس کے متعلق ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کا کتنا خیال کیا. خیال کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت بنانے کے لیے تم نے کتنی جد و جہد کی، تم نے کتنی کوشش کی. ماں باپ کو ان کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑوں کو ان کے چھوٹوں کے متعلق پوچھا جائے گا. جو قوم کا بڑا ہوگا اس کو قوم کے جو ہے ماتحت کے متعلق، جو بھی اس کے ماتحت میں ہوں گے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. ہر ایک کو پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے ان کی آخرت بنانے کے لیے کیا کردار انجام دیا. یہ صفت رحمان ہی کی تو ایک دلیل ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اتنے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے. کیوں کیے؟ تاکہ میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے، میرا بن جائے. اللہ کی رحمت تمام پر وسیع ہے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. جو چند نمونے بتائے تو ان میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا دوں گا. عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کی میری مشیت ہوگی کہ مجھے اس کو سزا دینی ہے میں اس کو سزا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گنہگار کو بھی اللہ سزا نہ دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کو، سارے گنہگاروں کو عذاب کا ملنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، آگے والا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ میری رحمت تو سب کے لیے وسیع ہے، جتنے بھی گنہگار ہو ان کے لیے بھی وسیع ہے. یہ بھی تو رحمان کا تقاضا ہے نا. صفت رحمان کا یہ تقاضا ہے کہ گنہگاروں کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو چھوڑ دے. اور رحمتی کے وسعت کل شیء، ہر ایک پر رحمت.
ایمان والوں پر بھی رحمت، کافروں پر بھی رحمت، نیک لوگوں پر بھی رحمت، گنہگاروں پر بھی رحمت، سب پر رحمت، ماننے والوں پر بھی نہ ماننے والوں پر بھی رحمت تو میری عام ہے، ہر ایک پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونوں کے طور پر، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رحم ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیل، ایک جو ہے بڑا جانور جس کو ہم گائے وغیرہ بولتے ہیں، وہ بھی اپنا پیر رکھنے سے پہلے آس پاس دیکھ لیتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بیٹھا تو نہیں ہے، کہ میرے بچے پر میرا پیر پڑ جائے اور وہ میرے وزن سے دب جائے، اس کو تکلیف ہو جائے۔ ایک جو ہے بھینس، وہ بھی جو ہے اٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے، دوڑنے سے پہلے آس پاس دیکھ لیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ تو نہیں ہے، میرے بچے پر پیر نہ پڑ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک بے زبان جانور، وہ اپنے بچوں کا اتنا خیال کرے، اس پر اتنا رحم کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تو وہی 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک جانور کی ماں ہے، اور ایک انسان کی ماں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ میں واقعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کا شیرخوار بچہ گم ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ ماں پریشان، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، جس کا بھی بچہ ملتا اس کو لے کر سینے سے لگا لے، ارے بھائی آپ کا نہیں، وہ نہیں، چلو جو بچہ ملتا اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ۔ اس کی اس طرف کو، اس کی دوڑ دھوپ داغ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ بھئی دیکھو اس ماں کی جو ہے بے قراری دیکھ رہے ہو کہ ہاں، کیوں؟ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ اس کے بچے کی محبت، اس کے بچے کی جدائی، اس کے بچے کا گم ہونا، یہ اس سے رہا نہیں جاتا۔ دیکھو کتنی پریشان ہے، کتنی پریشان دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بچہ مل جائے، میرا بچہ مل جائے۔ وہ کتنی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی رحمت اور محبت ڈالی ہے کہ وہ بچے پر اتنی شفیقہ، اتنی مہربان ہے۔ تو اللہ تو ایسی 70 ماہوں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو ویسے ہی جہنم میں داخل کر دیں گے؟ تو کہ نہیں، اس لیے جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے بہت انتظامات کیے، بہت انتظامات کیے۔ اس میں شعر کہا تھا نا کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ بحر کا معنی ہوتا ہے سمندر، اور عصیاں کا معنی گناہ۔ گناہوں کے سمندروں میں ایسے ڈوبے ہیں کہ کنارے پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ تیری رحمت تو یہ نہیں چاہتی کہ ہم گناہوں میں ڈوبے، گناہ کر کے تجھے ناراض کریں۔ اس لیے گنہگاروں کو ہدایت دینے کے لیے، نبیوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے انبیاء نبوت کو بھیجا تاکہ لوگ جو ہے ہدایت پر آ جائیں۔ ورنہ تو ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، تیری رحمت نے میرے مالک یہ گوارا نہ کیا۔ جہنم میں جانے کی تدبیر ہم تو کر رہے ہیں، اتنے گناہ کیے، لیکن اللہ کی رحمت نہیں چاہتی کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اس سے اندازہ لگو الرحمن، اللہ کتنے رحیم ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے گا، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے قدردان پروردگار کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، جو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا مظہر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے، اگنور نہیں کریں گے، لا کر رکھ دیں گے۔
اس کا بدلہ دیں گے، اس کی جزا دیں گے۔ اللہ نقطہ نواز ہے، اللہ 1 پر 10 10 پر جو ہے 70 اور 70 سے کئی گنا زیادہ دینے پر قادر ہے، وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ حدیث بھی میں نے سنائی۔ تو بہرحال الرحمن آگے کا جملہ ہے علم القرآن، یہ بھی صفت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا اور قرآن اتارا اپنے نبی پر۔ کیوں؟ چونکہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اس قرآن کے مضامین کو پڑھ کر سن کر ہم جنت والا راستہ اختیار کریں، جہنم والے راستے سے بچ جائے۔ علم القرآن، اس لیے قرآن سکھایا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے حافظ ثناء اللہ بورڈ لگا دے ہم پڑھنے بیٹھ جائے پھر بند کر کے رکھ دے۔ ہم نے تو اسے زندوں کے لیے اتارا تھا اور تم نے تو اس کو مردوں کے سرحانے کھولا ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے میرے آپ کی، یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے تو ہمیں ہدایت لینی ہے، اس کے مضامین کو سننا ہے۔ تفسیر کے حلقے ہو تو اس میں بیٹھو، قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ گئے نا تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ایک ایک آیت، ایک ایک سورت معجزہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس یہ پورا کا پورا معجزہ، اس کی ایک ایک سورت معجزہ، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور معجزے کے دیا ہے نا بھائی، ہر نبی کو معجزہ دیا تھا، ہم کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو دیا کہ نہیں؟ سب کو معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، عصا، وہی عصا دریا پر مارا 12 راستے نکل گئے، وہی عصا پتھر پر مارا 12 چشمے نکل گئے، وہی عصا جو ہے فرعون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے پھینکا، اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ عجیب عجیب نہ ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ، ثعبان، جان وَلَّا مُدْبِرًا، عجیب عجیب نام قرآن نے دیے اس اژدہے کے، اتنا بڑا اژدہا بنا تھا۔ مرعوب نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 جادوگر تھے، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 جادوگر تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہے کہ پہلا تم کرتے ہو کہ پہلے ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم شروع کرو۔ سب نے اپنی اپنی رسی اور اپنی اپنی لاٹھی اور اپنے اپنے عصا جو بھی لے کر آئے تھے، انتر منتر جادو گنتر ڈالا، اور جو ہے سب کے خیالوں کے اندر یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، قرآن نے عجیب آیت کریمہ جو ہے نازل فرمائی ہے، ایسی خیالی جو ہے انہوں نے داؤ چلایا ہے اور جادو دکھایا ہے کہ سب کے خیالوں میں، سب کے ذہنوں میں، سب کی آنکھوں سے سب کو جو ہے اژدہے دکھائی دینے لگے، سانپ دکھائی دیے جانے لگے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اوہو، اور 70,000 ایک ایک لاٹھی پھینکے تو بھی 70,000 سانپ، یہاں تو ایک سانپ یہ نکل جائے تو ایک بھی یہاں نہیں کھڑا رہے گا، میں بھی نہیں کھڑا رہوں گا، نہیں بھائی، 70,000 نکلے تھے، 1,00,000 اس جادو جو ہے میدان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشری تقاضے کے مطابق ان کو بھی تھوڑی سام گئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا لا تخف، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈالو، والق ما فی یمینک، ڈالو، آپ ڈالو گے نا، صرف عصا ڈالو اللہ کے حکم سے، وہ ایسا سانپ بنے گا کہ 70,000 کو تو 1 سیکنڈ میں نکل جائے گا، سب اندر، وہ جادو منتر جادو گنتر کرتے وہ سب اندر کر دے گا، یہ سارا جو ہے اندر آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جیسا ہی عصا پھینکا، اتنا بڑا اژدہا ہو گیا کہ ثعبان مبین قرآن نے کہا، بڑا اژدہا، اتنا بڑا، منہ کے فرعون کے جو ہے تخت کے پاس، اس کے تخت کے نیچے سے لے کر اوپر تک پورا جبڑا اس کھول دیا تو فرعون بھی گھبرا گیا، اتنا جو ہے بڑا اژدہا نکلا، سب کو نکل گیا۔
کچھ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ ہر ایک نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ کہہ دیا تھا، یہ سمجھ گئے تھے نا کہ جادو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا۔ کیا ملا کہ بھئی وہ تو تم کیا کھا کر آئے وہ بھی بتا دیتے تھے، کیا کھا کر آئے، ان کے اوپر واٹس ایپ پر میسج نہیں آ جاتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا تھا کہ یہ کھا کر آئے، اور وہ بتا دیتے تھے۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو زندہ ہو کر اڑنے لگتی تھی۔ مادر ذات جو انڈا ہوتا تھا، کوڑی ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دیکھنے والا ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا کہ ہم ایمان لائیں گے اگر یہ اونٹنی کی چٹان میں سے اگر آپ 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکال دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے نکال دیا، لیکن ہر ایک نے بھائی صرف معجزے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ تو اور ہر ایک کے زمانے کے اعتبار سے اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا جوڑ تھا، اس اعتبار سے اس شکل کا معجزہ ان کو دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبی لائن کا، ڈاکٹری لائن کا، میڈیکل لائن کا جوڑ بہت تھا، جیسا کہ آج کل ہے کہ نہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی میرا لڑکا میری لڑکی ڈاکٹر بنے، فارمیسی کرے، ہے نا، ڈاکٹری کا جوڑ، میڈیکل کا جوڑ۔ اس زمانے میں میڈیکل کا جوڑ تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی، بڑی بڑی میڈیکل، بڑی بڑی سائنس، بڑی بڑی دوائیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی چیلنج ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، مادرزاد انڈوں کو اچھا کر کے دکھائے، چیلنج ہے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیر دیتے تو ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی طاقت کا ظہور کیا ہے، اور باطل طاقتوں اور اسباب کی نفی امت سے کروائی ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، اس کے نبی پر، اس کے لائے ہوئے دینوں پر ایمان رکھو، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ معجزہ دکھلایا۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے وہ ان کی جو ہے زمانے میں جس چیز کا زور زیادہ تھا اس کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، عرب بہت عروج پر تھے، اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عربی لینگویج میں اتنی جو ہے تاثیر ہے کہ جب آدمی جب عربی بولتا ہے نا تو آپ متاثر ہو جاؤ گے۔ عربی میں اللہ نے وہ لچک دی ہے، ہاں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا غرور ان کے اندر آ گیا تھا کہ باقی جتنی بھی لینگویج دنیا میں چلتی تھی رائج تھی، سب کو عجمی کہتے رہے، سب گنگے، بولنے والے تو ہم ہیں، عجمی کہتے گنگے کو جس کو بولنا نہ آتا، ان کو عجمی کہتے، یہ سب عجمی عربی ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے فصیح اور جو ہے بلیغ لوگ تھے، اور شعراء کا اتنا جوڑ، شاعری، عربی میں شاعری جو بولتے تھے، اللہ اکبر۔ ارے اپنی بکری کی تعریف کرنے لگے تو بکریوں کے نسلوں کی اور ان کی نسلوں کے نام بھی ذکر کر دیتے تھے، اور ان کی تعریف میں ایسے ایسے اشعار کہہ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں فی البدیع 100 اشعار پڑھ دیتے تھے۔ ہم کو تو ایک شعر یاد کرنا ہو تو کتنا یاد کرنا پڑتا ہے، وہ 100 اشعار عربی میں ایسے ہی پڑھ لیتے تھے۔ عورتوں کی تعریف میں، بکروں کی تعریف میں، اپنے خاندان والوں کی تعریف میں بڑے بڑے اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کا جوڑ توڑنے کے لیے، ان کا غرور توڑنے کے لیے قرآن جیسا فصیح اور بلیغ کلام دیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لاؤ، تم اپنے آپ کو بہت فصیح کہتے ہو نا کہ ہم بہت فصیح عربی کے اندر، لاؤ، لے آؤ قرآن جیسا کوئی ایک جو ہے قرآن کریم لے آؤ۔ قرآن کریم میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن لانے کو ان کو چیلنج کیا کہ بھئی پورا قرآن جیسا ہی قرآن لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ بمثل هذا القرآن آیت لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، لمثل هذا القرآن لاؤ۔
لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکیں گے. تو قرآن کا جو ہے ان کو حکم دیا، عاجز ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کم جو ہے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. تم یوں کہتے ہو نا کہ محمد نے تو گھر لیا ہے، اپنے گھر بیٹھ کر جو ہے بناتا ہے، پھر ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے، جاؤ تم بھی اپنے گھر پہ بنا کے لاؤ 10 آیت بنا کر لاؤ جاؤ. لیکن وہ بھی نہیں لا سکے. تو پھر قرآن نے پھر آخر میں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر یہ قرآن جو ہم نے ہمارے نبی پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ بھی شک و تردد ہے تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ جاؤ. 10 سورت بھی نہیں لائے، قرآن بھی نہیں لائے، ایک سورت لے آؤ جاؤ. لیکن وہ بھی نہیں لا سکا. قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، نہیں لا سکتے. قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ اللَّهِ. کلمات ربی، بہرحال قرآن کریم نے بہت چیلنج دی، نہیں لا سکتے. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی القاریات ما القاریہ، کھرکھرا دینے والی، اور کیسی ہے کھرکھرا دینے والی. قیامت کا تذکرہ کیا ہے سورہ قاریہ کے اندر. یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ لوگوں کے جو بڑے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں اسی ایک صورت بنانا. کہا جو بناؤ. بہت ٹرائی کی، پھر خوشی خوشی باہر نکلے وہ شاعر صاحب کہ بھئی ہاں میں نے آیت بنا دی، دیکھو قرآن جیسی کہ بتا. تو اس نے بتا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطمہ طویل. کہ بھئی ہاتھی کیا ہے ہاتھی کہ جس کی دم چھوٹی سونگ بڑی. اس میں تو نے بہت کون سا باکمال شاعر کہاں ہے؟ ہاتھی کی تو دم چھوٹی ہوتی ہے نا سند لمبی ہوتی ہے، اس میں تو نے کون سی دھار ماری ہے؟ اتنی بھی نہیں بنا سکے. اس لیے وہ تو بالکل عاجز آ گئے. قرآن کے یہ معجزہ ہے. معجزہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بے بس کر دینا، عاجز کر دینا، لاچار کر دینا، مجبور کر دینا. دنیا بھر کی طاقت لگا دو لیکن نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے. اور یہ چیلنج صرف عربوں کو نہیں تھا، پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کیا. اور صرف اللہ کے نبی کے زمانے تک نہیں تھا، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو یہ خطاب آج بھی ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو لاؤ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ. ایسا زندہ جاوید معجزہ مجھے آپ کو اللہ نے دیا ہے. یہ قرآن 1400 سال پہلے جیسا تھا ویسا آج بھی ہے. نہ اس میں کچھ کم ہوا ہے نہ یہ گم ہوا ہے، ایسا ہی ایسا ہے. اور اس کے بالمقابل جو انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیے تھے وہ معجزے گم ہو گئے. ارے مل بھی جائے، اگر آج بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی دیکھو یہ عصا حضرت موسیٰ کا ہے، موسیٰ کا عصا مل بھی جائے چلو، تو اس عصا کو اگر تم پھینکو گے تو عصا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. ان معجزے میں اب تاثیر نہیں، ختم. انبیاء گئے ان کے ساتھ معجزہ بھی گیا. لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو معجزہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا ہے ان کے چلے جانے کے بعد آج بھی میرا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق دے. علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. ایک ایک آیت معجزہ ہے. یہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہے، 6666 آیتیں ہیں. اس کو ملاؤ کتنے ہوتے ہیں؟ 7000 سے اوپر ہوئے. اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو 3000 معجزے دیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 دیے تو 10,000 اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ دوسرے 3000 کو دوسرے معجزے سمجھو اور یہ ایک ایک آیت اللہ کے نبی کا معجزہ، تو وہ 3 اور یہ 7 10,000 ہو گئے. یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس قرآن کریم کا معجزہ جو مجھے آپ کو اللہ کی طرف سے، نبی کی جانب سے، نبی کی واسطے سے ملا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں. ان میں سے پہلا حق تو ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسول، وہ کتاب جو اپنے رسول پر نازل کی ہے نا، اس کتاب پر ایمان لاؤ. یہ قرآن کا حق ہے، اس پر ایمان لانا ہے. ایمان لانا صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ نہیں ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نہیں، قرآن کی ایک ایک بات کا یقین دلوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں، قرآن نے جو کہا ہے وہ ہونے والا ہے، اور قرآن کریم نے جو جو باتیں، جو جو پیشین گوئیاں بتائی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور جو اگلے انبیاء کے قصے وہ بالکل برحق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کی جتنی بھی باتیں بتائی ہے اسی پر چلنے پر ہماری کامیابی ہے، اور اس کے خلاف جانے پر ہماری ناکامی. یہ ہے ایمان بالقرآن. دوسرا مختصر بتاتا چلو، دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن پر عمل کریں. ایک ہے ایمان بالقرآن، ایک ہے عمل بالقرآن. کہ قرآن کریم کے تمام مضامین پر، قرآن کے تمام احکامات پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں دیے ہیں اس پر ہم ایمان لے آئیں، یا اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قرآن نے کہا ہے نا بھائی. اب ہم اپنی زندگی میں منہ ڈال کر دیکھیں گریبان میں کہ ہم نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. آیا پابندی سے پڑھتے ہیں کہ وقت ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھا، قضا ادا کا وقت ملا تو ادا پڑھ لیا، قضا کا ملا تو قضا پڑھ لیا، کوئی افسوس نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت دیکھیے، صحابہ کی سیرت دیکھیے، ابے ہمارے اولیاء اور بزرگان دین کی سیرت دیکھیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب دیوبند کے اندر مجلس شورا ہوئی تھی، کچھ مشورہ تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی شورا میں گئے. مشورے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور وہاں اذان ہو گئی. جماعت نہیں ہو گئی، اذان ہو گئی، اور اذان کے بعد پھر مسجد پہنچے. بہت روئے، بہت روئے، کیونکہ آج میری 40 سال کے بعد جو ہے یہ کیفیت ہوئی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہیں پہنچا، یا تکبیر اولیٰ میری جو ہے فوت ہو گئی. یہ دو میں سے کوئی ایک بات ہے. پہلی رکعت میں پہنچ گئے تھے لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. یہ 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ، اس لیے ان کو بہت رنج ہوا، حالانکہ دین کے کام میں بیٹھے تھے. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا نماز کے اہتمام پر یہ جو ہے کیفیت ہے. ہماری تو تکبیر اولیٰ کیا فوٹو، نمازیں چھوٹ جاتی ہے اس کی کوئی افسوس نہیں. رونا تو ہم کو آئے گا ہی نہیں، کائے کے لیے رونے کا، اس میں کیا، پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو. جماعت چلی گئی گھر میں پڑھ لو، ادا چلی گئی قضا پڑھ لو، یاد رہی تو پڑھ لو، نہیں ہے تو اللہ بہت غفور رحیم ہے. یہ میرا اور آپ کا حال ہے. ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکات دو. ہم اپنے مال کی زکات نکال رہے ہیں، نکال بھی رہے تو کیسا اچک. مطلب تو کہتے ہیں لیکن ہمیں تو اچک کر دے. نہیں، گنو بھائی، اس میں بھائی خطرہ ہے. کیونکہ بھائی ہمارا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ہم جو ہے زیادہ نکالیں، ہے نا بھائی. اس لیے برابر حساب رکھو اور پھر اس سے زیادہ دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن برابر حساب سے زکات نکالو. یہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر ہم زکات نکالتے ہیں، حالانکہ یہ زکات نکالنے کا مہینہ نہیں ہے. یاد رکھنا، سال ختم ہو، شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ بھئی سال ختم ہو جائے، ہول ہو جائے تمہاری پراپرٹیز کو، تمہاری مالداری کو، تمہاری صاحب نصاب ہونے کو، تو تم زکات نکال دو. یہ اصول ہے. لیکن اس میں بھی ہم بینیفٹ، کیونکہ بزنس مائنڈ ہے نا ہم. مائنڈ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے، تو وہ موقع ہم کہاں سے ہاتھ سے جانے دے بھائی. اس لیے رمضان میں زکات ہم نکالتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنا سوچتے ہیں، غریبوں کا نہیں ہو، ہمارا سوچتے ہیں کہ 1 کو 70 ملے گا. ضرورت مند جب ہمارے پاس آئے یا ہمارے پاس کوئی خبر آئے اور اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، زکات دے دو. رمضان کا انتظار مت کرو. جو اللہ رمضان میں 1 پر 70 دینے پر قادر ہے، وہ غیر رمضان میں حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے پر 70,000 دینے پر بھی قادر ہے. وہ تو جو ہے بہت بڑا قادر ہے. اس لیے ہم اپنی ضرورتوں، اپنے جو ہے
سامنے کے حالات کو دیکھ کر اپنے مالوں کی زکات پوری نکالو. یہ قرآن کا حکم ہے. میں نے کہا نا کہ عمل بالقرآن، یہ بھی قرآن کا کیا ہے بھائی؟ حق ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا تذکرہ وہاں زکات کا تذکرہ. بہت طریقے. اور یہ زکات دینے پر کیا فائدے ہیں وہ ہم تمام کو معلوم ہے. ہمارا مال پاک صاف ہوتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے. یہ بہت سارے فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرض ہے بھائی، فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے. اللہ کا حکم ہے، بس سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. اور وہ ہمیں پورا کرنا ہے. یہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. ذرہ برابر بھی دل میں خیال تک مت لاؤ تو وہ اتنی زکات ہو گئی اور 50,000 زکات نکالنے کی. 50,000 زکات نکالنے کی، اس کے مقابلے میں تیرے پاس کتنے پیسے ہو تو دیکھ. جو جا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. صرف 2.5% نکالنے کو کہا ہے، باقی کے تو تیرے پاس ہے. صرف جو ہے 2.5%. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے تھوڑی ہر سال پورے سال میں نکالتے رہو اور پھر سال میں حساب کر لو کہ بھائی اتنی نکال دی، اب کتنی باقی ہے. تو اب 10,000 باقی ہے. ہاں تو 10,000 اب آسان رہے گا، ورنہ ایک ساتھ پھر نکالنے میں بہت مشکل ہے. شیطان پھر الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تو جو ہے فقر کا تم کو وعدہ ہی کرتا ہے کہ وہ 50 نکال دیں گے تو بہت. ایک لوڈ آ جائے گا سیمنٹ کا، کہاں بھی نکالتے ہیں یار. ابھی لوڈ بڑھو نا سیمنٹ کا. دیکھو یہ اسی جو ہے ترغیب دے گا شیطان. وآتوا الزکاۃ، یہ زکات کو نکالو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. وأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ایمان بالقرآن، ایک ہے عمل بالقرآن، ایک ہے تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت یہ بھی قرآن کا حق ہے. قرآن کو پڑھو، خوب پڑھو. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر اگر کوئی وظیفہ ہے وہ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن سے جتنا قرب خداوندی تم کو ملتا ہے اتنا کسی اور ذکر سے نہیں ملے گا. اور آج ہم نے تلاوت قرآنی کو چھوڑ دیا ہے. ایک سال ہو جاتا ہے ہمارا قرآن، ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. ایک قرآن. میں نے یہاں کا ایک واقعہ بتایا تھا کہ ٹورنٹو میں ایک صاحب رمضان کا پہلا روزہ تھا، پہلا روزہ، اور وہ 30واں پارہ پڑھ رہا تھا. مجھے اتنی خوشی ہوئی. عصر کے وقت تھا، 30واں پارہ پڑھ رہا تھا ایک صاحب. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں کہا نوجوان یار پہلے دن میں پورا قرآن ختم، پہلے دن میں. میں کہا بھائی ماشاء اللہ یار، اللہ قبول فرمائے. دیکھیے 30واں پارہ آپ کا چل رہا ہے. مولانا وہ گزشتہ رمضان میں شروع کیا تھا، میں بھی ختم ہو رہا ہے. گزشتہ رمضان میں نے شروع کیا تھا، ابھی ختم ہو رہا ہے. یہ ہمارا حال ہے. ایک سال ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ جو بول رہا ہوں نا پروف میں بول رہا ہوں، بالکل پروف. نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن میں پروف کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اور یہاں کا واقعہ ہے. اس لیے آج ہمارے قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری دوری کا یہ نتیجہ ہے. اس کا حق ہے کہ روزانہ ایک پارہ تو کم سے کم تلاوت ہونی چاہیے. ایک پارہ. حافظوں کے لیے 3 پارے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے تو ایک پارہ ختم ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے. اس لیے بہرحال قرآن کی تلاوت خوب کریں. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، میں نے ہمارا مولانا مصلح الدین کا واقعہ بتایا تھا، ہمارے بروڈا کے ابھی جو انتقال ہوا تھا ڈیوزبری میں، جو 23 سال سے بخاری شریف پڑھا تھا. پورے حتیم کے اندر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. 2 رکعت میں. یہ سب قرآن سے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے اندر وہ گھر پر تراویح پڑھتے تھے. ان کے کسی شاگرد نے، تعلق والوں نے فون کیا کہ شیخ صاحب کیا خبر اچھی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تراویح. تراویح الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں. 80-85 سال کی عمر تھی ان کی. تو میں نے پڑھایا کہ پہلے دن تو 5 پارے پڑھے، کہ دوسرے دن 15 پڑھ لیے، کہ تیسرے دن قرآن ختم. اللہ اکبر. ہم ابھی ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے کی، اس سال کی. تو ایسے بھی ہے دنیا میں. اس لیے ابھی جو ہے کورونا سے بھی بچے ہوئے ہوں. ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کے عملوں سے ابھی بھی اللہ کا غضب تھوڑا ٹھنڈا ہے. بھائی اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یہ بہت ضروری ہے. تلاوت قرآن خوب اہتمام کرو. یہ قرآن کا کیا ہے بھائی؟
حق ہیں۔ چوتھا حق تدبر قرآن، تذکر بالقرآن، قرآن پڑھو اور قرآن پر غور و فکر کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن کریم میں کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو۔ اب یہ غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم تفسیر کی کتاب مجلسوں میں بیٹھیں گے تو کم سے کم الرحمن پڑھیں گے تو کم سے کم یہ تو غور کریں گے، ہاں اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، وہ مجھے صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ایک ماں اتنی، یہ تب یاد آئے گا نہیں بھائی، بیٹھے ہوں گے تب یاد آئے گا نا، سنا ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے یاد آئے گا؟ میں نے اس لیے تو پہلے تو پورا وہ 30واں پارہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ساری صورتوں کی تفسیر کروائی تھی کہ تاکہ نمازوں میں اس کا استحضار تو ہو کہ یہ اللہ اپن سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم جو آیتیں اور صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کی کیا مضامین ہیں، یہ ہم نے سنا ہوگا، اور جس نے سنا ہے دل سے اور دھیان سے، دل کے کانوں سے، ان کو تو سب معلوم ہوگا بھی، اور وہ غور و فکر کرتے ہوں گے۔ تو یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اور پانچواں حق قرآن کا کیا ہے بھائی؟ تبلیغ بالقرآن، تعلیم بالقرآن، قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھتے بھی سکھاؤ اور قرآن کے مضامین سکھاؤ، قرآن کی تبلیغ کرو، قرآن کے مضامین کو پھیلاؤ کہ قرآن میں کیا کیا ہے، اس کو جو ہے لوگوں کو بتاؤ، یہ بھی قرآن کا کیا ہے بھائی؟ حق ہے۔ تو قرآن کی یہ 5 حق ہے: ایمان بالقرآن، عمل بالقرآن، تلاوت قرآن، اور تدبر قرآن، اور تعلیم اور تبلیغ بالقرآن۔ بھائی کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ واقعی گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ پڑھی جانے والی یاسین کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس کا ثواب خصوصاً جس مرحوم کے لیے پڑھا گیا ہے ان کو، اور عموماً تمام مرحومین جو آج تک انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، اے اللہ سب کو اس کا ثواب نصیب فرما، مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر کلمہ طیبہ کے ساتھ، اے اللہ تیری رضا والی موت عطا فرما، تیری رضا والی موت عطا فرما، تو بھی ہم سے راضی ہو، مخلوق بھی ہم سے راضی ہو، کسی کا کوئی حق ہم پر نہ ہو، ایسی پاکیزہ اور صاف موت ہمیں عطا فرما، اے اللہ قرآن کا شوق ہمیں پیدا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا فرما، اے اللہ قرآن میں تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تعلیم و تبلیغ کے لیے بھی قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، تلاوت قرآن سے دلچسپی پیدا فرما، دلچسپی پیدا فرما۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم میں ہے، تیرے نبی نے فرمایا وقال الرسول، قیامت کے دن رسول یہی کہیں گے تیری بارگاہ میں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے پیارے اللہ واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور یہ جتنی بھی مصائب پریشانیوں کا شکار ہے اسی قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اے اللہ اسی قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، قرآن پر عمل کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ دے دیجئے، قرآن کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ قرآن کا قاضی بنا دیجئے، اور قرآن کو اے اللہ اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تجوید کے ساتھ، جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ
من لم یجود القرآن عاصم، کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور جو بغیر تجوید کے اور بغیر جو ہے صحت کے قرآن پڑھتا ہے واقعی گنہگار ہے۔ لأنه به الإله انزلا، لأنه به الإله انزلا وهكذا منه إلينا وصلا۔ اے اللہ اسی لیے کہ تو نے تجوید کے ساتھ ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اسی تک ہم تک پہنچا ہے۔ اے اللہ قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا بہت مبارک دن ایام چل رہے ہیں، اس میں برکتیں عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ مقدر فرما، عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ مقدر فرما، اور رمضان کی ساعتوں اے اللہ، راتوں اور دنوں کی گھڑیوں کی اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما، خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رات دن بس قرآن پڑھنے کا شوق اور ولولہ اور جذبہ پیدا فرما، اے اللہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تیرا عاشق ہے اور قرآن پڑھ کر تجھ سے روز روز راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں اور تجھ سے بہت خیر مانگ رہے ہیں، اے پیارے اللہ ان کی خیر، ان کی بھلائی اور ان کی بہتر دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، ہمارا بھی حصہ عطا فرما، ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔